حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہی رحم کرنے والا ہے، وہی رحمان ہے، وہی مہربان ہے، بہت دینے والا ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، بہت معاف کرنے والا ہے، بہت مہربانیاں کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی نرمی ساری کائنات کے لیے ہے، اس کی رحمت انسانوں اور جنوں کے لیے یکساں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ نرمی سکھائیں، تاکہ وہ درگزر سکھائیں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، صحابہ کرام پر جو توبہ اور رجوع الی اللہ کرنے والے تھے۔ اس کے بعد اے لوگوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ سے ڈرو، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ کو رات کے وقت پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور دن کے وقت بھی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مغرب سے سورج طلوع نہ ہو جائے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصلتیں رکھی ہیں، جو میلان رکھا ہے، جو رغبت رکھی ہے، اور انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہی کی بنیاد کے اوپر اللہ نے لوگوں کو کچھ چیزوں سے منع کیا ہے اور کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے تاکہ وہ جانیں کہ کون واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان غلطی کرنے والا ہے، اور ان غلطیاں کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگ واپس جائیں اور پلٹیں، اللہ کے سامنے توبہ کریں اور رجوع کریں اور معافیاں مانگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ آپ سب کو ہلاک کر دے، آپ کی جگہ ایسے لوگ لائے جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے معافی مانگیں اور پھر اللہ ان کو بخش دے۔ اسے بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک عظیم صفت رحمت کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے یا ہر چیز کے لیے کشادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم ناموں میں دو نام، ایک رحمان اور ایک الرحیم ہے۔ اللہ نے فرمایا، آپ کا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو نصیحت کی ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کریں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہی لوگوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں۔ یہ متفق علیہ ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر ہی اللہ رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا آپ پر رحم فرمائے گا۔ اسے امام احمد نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے۔ اللہ کی رحمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتابیں ان پر نازل کرتا ہے، اپنے رسول ان کی طرف بھیجتا ہے، ان کو فوری طور پر سزا نہیں دیتا۔ اگر اللہ فوراً ہی لوگوں کو گناہوں کی سزا دینے لگے تو اس دنیا کے اوپر کوئی نہ بچے، لیکن اللہ ایک مقررہ وقت تک لوگوں کو مہلت دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توبہ کی طرف دعوت دی ہے، پلٹنے کا کہا ہے۔ فرمایا، کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہی غفور اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، ان کے گناہوں سے درگزر بھی فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا، وہ لوگ جن سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا اپنے نفس پر جب وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہو اللہ کے سوا؟ وہ لوگ اپنے گناہوں پر بضد نہیں رہتا جبکہ وہ جانتے ہوں کہ یہ گناہ بھی ہے۔ اللہ نے گارنٹی دی ہے
کہ جو توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل بھی دے گا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کے اوپر رحم کریں، لوگوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کریں اور ان سے معاملات کو، ان باتوں کو قبول کریں۔ فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں، اگر آپ تند خو ہوتے، اگر آپ سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب سے دور چلے جاتے۔ آپ ان کے لیے معافی مانگیے، آپ ان کے ساتھ نرمی اختیار کیجئے، اور جب آپ مشورہ کر لیں اور فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی بلکہ مشرکوں کے لیے بھی تھے، کیونکہ قیامت کے دن ان کو بہت بڑی مصیبت کا سامنا ہونے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ قیامت سے پہلے مسلمان ہو جائیں تاکہ وہ عذاب سے بچ جائیں، جیسا کہ کئی مواقع پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ قرآن کریم پر ایمان نہیں لا رہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ ایمان قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح فرمایا کیا آپ ان کی حسرت میں خود کو نقصان پہنچا لیں گے۔ تفسیر کا علم رکھنے والے فرماتے ہیں کیا ان کے اوپر افسوس کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں گے یا ہلاک کر لیں گے۔ تو اے اللہ کے بندو خوب خیال رکھو لوگوں کے ساتھ نرمی کے حوالے سے، ان کے ساتھ شفقت کرنے کے حوالے سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کو ضرور اختیار کرو، کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے آ کے مسجد میں پیشاب کر دیا تو لوگوں نے آ کے اس کو مارنا چاہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پانی کی ایک بالٹی یا ایک برتن گرا دو۔ آپ کو نرمی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، لوگوں کے ساتھ سختی کرنے والا نہیں بنایا گیا۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی معاملے کے لیے بھیجتے تو ساتھ یہ ضرور تلقین کرتے کہ خوشخبریاں دینا، لوگوں کو دور مت بھاگنا، آسانیاں پیدا کرنا، سختیاں پیدا نہ کرنا۔ تو اللہ کے بندو اس بات سے ڈرو کہ آپ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والا ذریعہ بن جاؤ، لوگوں کو دین سے متنفر کرنے والے کبھی نہ بننا۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا شروع کر دیں جب کو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کو اور نیکی کو بہت اچھا ذریعہ بنایا ہے جس کے ذریعے انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے اور گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہ توبہ کو قبول فرماتا ہے، بہت سی چیزوں کو تو وہ ویسا ہی معاف فرما دیتا ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ ٹھوکر کھانے والوں کو سہارا دیتا ہے اور بہت عطا فرماتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کم عبادت کے بدلے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، بشیر و نذیر ہیں، سراج منیر ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر کہ جو نرمی کرنے والے اور رجوع کرنے والے تھے اور آسانیاں کرنے والے تھے۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حوالے سے اگر غیرت زیادہ ہو تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس غیرت میں آ کے دین کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں کہ بہت ساری برائیاں سامنے آ رہی ہیں تو وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہوئے حد سے بڑھ جاتے ہیں اور زیادہ سختی کرنے لگتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے معاملات میں گھس جاتے ہیں یا ایسے اختیارات کو استعمال کرنے لگتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اختیارات ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑی مصیبت ہے اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ دمدم یمانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اے یمانی، کبھی کسی شخص کو یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا یا اللہ کی قسم اللہ آپ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بھائی کو ایسی باتیں، اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہتے رہتے ہیں جب ہم غصے میں ہوتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کبھی ایسا مت کرنا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بندے تھے، ایک خوب عبادت کرتا تھا اور ایک خود پر ظلم کرنے والا تھا۔ تو دونوں ایک ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھی تھے،
جو مجتہد تھا، خوب محنت کرنے والا تھا، وہ دوسرے کو دیکھتا تھا کہ بہت گناہ کرتا ہے تو وہ اس کو کہتا تھا نہ گناہ کرو، تو وہ کہتا تھا کہ چھوڑ دو، مجھے اور میرے رب کا معاملہ، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تم کیا میرے رقیب ہو؟ ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، اس نے کہا کہ تباہی ہے تمہارے لیے، چھوڑ دو اس گناہ کو۔ اس نے کہا چھوڑ دو مجھے اور میرے رب کو، میرا اور رب کا معاملہ ہے، کیا تم میرے اوپر گواہ بنا کر بھیجے گئے ہو؟ تو اس نے اس کو کہہ دیا کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، کبھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ نے دونوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے ایک فرشتے کو بھیج دیا، وہاں جا کے گنہگار کو کہنے لگا کہ تم میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ، اور جو نیک تھا اس کو کہنے لگے کیا تمہیں میرے بارے میں اتنا یقین تھا کہ میں اس کا معاف نہیں کروں گا؟ جتنی رحمت میرے پاس ہے کیا تم اس کو لمٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے؟ تم جہنم میں چلے جاؤ۔ پھر فرمایا کہ ابو القاسم کہ رب کی قسم ہے، اس نے ایسا لفظ نکالا تھا جس نے اس نے دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیا تھا۔ اس امام ابو داود نے اور دیگر اہل علم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو، اس بات کو خوب یاد رکھو کہ برائی کو ناپسند کرنا اور جو غلطیاں ہیں ان سے لوگوں کو روکنا ایسا عمل ہے کہ جو بڑا اچھا ہے، لیکن ان کے ساتھ نرمی بھی ہونی چاہیے۔ ان دونوں کا ایک ساتھ موجود ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان مکمل ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ درود و سلام بھیجو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین مخلوق محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ بلند و بالا ہے اس نے آپ کو یہ نصیحت کی ہے، فرمایا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں اور مزید رحمتیں اور برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، چاروں خلفائے راشدین، ائمہ حنفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، تمام عشرہ مبشرہ سے اور اصحاب شجرہ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تابعین سے اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، دین کے مرکز کی حفاظت فرما، اپنے نیک اور موحد بندوں کی نصرت فرما۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدہ مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے اور مسلمان بیماروں کی بیماریاں دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، حق کے ساتھ، توفیق کے ساتھ، صحیح راستہ دکھا کر ہمارے حکمران کی تائید فرما، خادم حرمین شریفین کی۔ اے اللہ اس کی زندگی کو دراز فرما، اس کو نعمتیں عطا فرما، اس کو صحت عطا فرما، اس کو خوب نعمتوں سے نواز دے، اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے عزت اور سربلندی ہے۔ اے اللہ ہمارے ان فوجی جوانوں کی حفاظت فرما جو ہماری سرحدوں کی پہرہ داری کر رہے ہیں، تیری آنکھ کبھی سوتی نہیں ہے، تو ان کی حفاظت فرما، تو ان کی حفاظت فرما، تو ہی ان کی بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ تو ان کی تائید فرما، تو ان کا نگہبان بن جا۔ اے اللہ فلسطین میں ان کی مدد فرما اور ہر جگہ دنیا میں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی کمزوری کو طاقت میں بدل دے، ان کے خوف کو امن میں بدل دے اور ان کی بدامنی کو امن اور بلندی میں بدل دے۔ اے اللہ صہیونی یہودی غاصب افواج کو اے اللہ ہمیں ان کے شر سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے رحم دل مخلوق میں سے بنا دے، ان لوگوں میں سے بنا دے جو سب سے بڑھ کر لوگوں پر رحم کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں۔ اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ناظرین مکی خطبہ ترجمے کے ساتھ آپ نے سن لیا ہے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے جو خطبات ہیں ان میں بڑا اہم میسیج دیا جاتا ہے، ہر خطبے میں ایک شاندار میسیج ہوتا ہے۔ آج کے خطبے میں بھی ایسا ہی ایک شاندار میسیج دیا گیا ہے جو آج کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، کئی بڑے بڑے گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور لوگ ان کے اوپر ٹائٹل لگانا شروع کر دیتے ہیں، فلاں کافر ہے، فلاں منافق ہے، فلاں فاسق ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ اس حوالے سے خطبہ اور بہت شاندار تھا۔ انہوں نے بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ دیکھو انسان گناہ کرتا ہے
اور گناہ کی وجہ سے کبھی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سب کے لیے کشادہ ہے۔ اللہ دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، اور رات کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے۔ لہٰذا مایوسی نہیں ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے گناہ کی وجہ سے مغفرت نہیں ملے گی، معافی نہیں ملے گی۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کوئی اس کی طرف پلٹ کے آ جائے تو۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں اور اس کی فطرت میں جو چیزیں بنائی ہیں اس کو برائی کی طرف لے کے جانے والی ہیں، جو انسان کی مختلف غریزہ ہے، جو انسان کی جبلت کے اندر مختلف چیزیں موجود ہیں جو اس کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اللہ نے یہ رکھی ہی اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو آزمائے کہ کون ہے جو اچھے کام کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ساری اولاد آدم خطا کار ہے، اور اچھے خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو گناہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اگر لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہلاک کر دیتا، ایسے لوگوں کو لے کے آتا جو گناہ کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، لہٰذا اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ اگر آپ گناہ کرنا چھوڑ دیتے تو اللہ آپ کو ہلاک کر دیتا، آپ کی جگہ ایسے لوگ لاتا کہ جو گناہ کرتے، معافی مانگتے اور اللہ ان کو معاف فرماتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی کشادہ ہے، اور اللہ خود نرمی کرنے والا ہے، خود رحمت فرمانے والا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کے لیے کشادہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ اس کی مہربانی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے سارے گناہوں کے باوجود ان کو زندگی دیتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے، اور ان کو اپنی نعمتوں سے نوازے رکھتا ہے۔ اللہ نے بندوں کو بھی یہی حکم دیا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اب وہ بڑی بات آ رہی ہے کہ اللہ بندوں کو بھی وہی حکم دیتا ہے جو خود اپنے لیے اختیار کرتا ہے۔ اس نے خود بھی نرمی اختیار فرمائی ہے اور لوگوں کو بھی نرمی کرنے کا، رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ان لوگوں پر رحم فرماتا ہے جو لوگوں پر رحم فرماتے ہیں۔ تو لوگوں پر رحم فرمائیں تاکہ اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم فرماتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ زمین والوں پر رحم فرماؤ یا رحم کرو، اللہ آسمان والا آپ کے اوپر رحم فرمائے گا۔ سارے لوگ خطا کار ہیں، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کسی غلطی سے پاک ہو، اور غلطیوں کی وجہ سے اگر اللہ لوگوں کو پکڑنا شروع کر دے فوراً ہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بھی بچ نہ سکے۔ یعنی اس پکڑ سے فوری طور پر سب ہلاک ہو جائیں، کوئی نہ بچ سکے، کیونکہ گناہ تو سبھی سے کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے۔ ما ترک علی ظہرہا من دابہ، کہ اگر اللہ فوراً ہی پکڑتا لوگوں کو تو زمین پر کوئی بھی نہ بچتا۔ اس لیے اللہ نے سارے گنہگاروں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جانا، اور یاد رکھیں کہ نیک لوگ وہ ہیں کہ جب گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ یاد آ جاتا ہے فوراً ان کو جب وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں یا کر کے فارغ ہوتے ہیں، استغفروا لذنوبہم، تو اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ کے سوا ہے کون جو اللہ کی طرح معاف کرنے والا ہو؟ اس سے بڑھ کر تو کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو نیک کام کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اپنی برائیوں کو نیکیوں میں بدل لیتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور خصوصی شفقت اور نرمی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خصوصی صفت کو اختیار کرتے تھے، یعنی رحم دلی، لوگوں پر رحم کرنا، لوگوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا۔ اللہ نے خود فرما دیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ سخت ہوتے، لوگوں کے ساتھ سختیاں کرنے والے ہوتے، تو یہ سارے آپ سے دور چلے جاتے۔ تو نرمی کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ سارے جہان والوں کے لیے تھی، ان مشرکین کے لیے بھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جو جانی دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات تڑپتے رہتے تھے کہ کبھی مسلمان ہو جائیں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ یعنی دل میں ان کے لیے شفقت تھی، نرمی تھی، مہربانی تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں تاکہ آخرت ان کی بچ جائے۔ یہ نہیں کہ میرے دشمن ہے اللہ کرے جہنم میں جائیں، نہیں، ان کے لیے بھی اپنے دل میں نرمی اور شفقت رکھتے تھے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس قرآن کو نہیں مانتے تو کیا آپ غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ تو یہ کتنی بڑی شفقت تھی جو دشمنوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کی جائے، اور عملی مظاہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا کہ ایک شخص مسجد میں آ کے جب وہ قضاء حاجت کرتا ہے تو آپ لوگوں کو کہتے ہیں اس کو کچھ نہ کہو،
پانی ڈال دو وہاں پہ، پھر اس کو بعد میں بڑی نرمی کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں. لوگوں کو فرمایا انما بعثتم میسرین، آپ کو نرمیاں بنانے والا، آپ کو آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ قوم آسانیاں پیدا کرنے والی ہے، لوگوں پہ سختیاں کرنے والی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو مختلف کاموں کے لیے مہم کے اوپر کسی کو روانہ کرتے تھے، اس کو نصیحت کرتے تھے بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کو سختیوں میں نہ ڈالنا. اسی طرح خوشخبریاں دینا، لوگوں کو خود سے متنفر نہ کرنا. دیکھیں دین کے معاملے میں، دعوت کے معاملے میں کبھی سختی اختیار نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ جو ہیں وہ دین کے حوالے سے بڑے سخت ہوتے ہیں، اور جب کبھی کسی کے اندر کوئی غفلت دیکھتے ہیں، کوتاہی دیکھتے ہیں، تو بڑی سختی سے اس شخص کو منع کرتے ہیں، اور ایسی سختی سے منع کرتے ہیں کہ وہ متنفر ہو جاتا ہے دین سے. اور اس حوالے سے امام صاحب نے وہ واقعہ بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے حوالے سے بتایا کہ دو لوگ تھے، ایک نیک تھا اور ایک اچھا نہیں تھا، برائیاں کرنے والا تھا، گناہ کرتا تھا. اب نیک بندہ اس کو نصیحتیں کرتے رہتا تھا، تم یہ گناہ نہ کیا کرو، تم یہ گناہ نہ. جب بھی وہ اس کو کہتے تم یہ گناہ نہ کرو، تو کہتے ہو تم میرے اوپر خامخواہ نگرانی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، میرا معاملہ ہے، تم میرے اوپر خامخواہ چڑھائی نہ کیا کرو گناہوں کے معاملے میں. تو بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ اس گنہگار نے ایک ایسا گناہ کیا جو اس نیک بندے کو بہت بڑا لگا، بہت برا لگا. اس نے کہا چھوڑ دو، اس نے کہا یار میرا اور رب کا معاملہ ہے، تم میرے اوپر خامخواہ نگران نہ بنو. تو اس نے کہا اللہ کبھی آپ کو، اللہ کی قسم اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ کی قسم تمہیں کبھی جنت میں نہیں داخل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو، جب دونوں کی روحیں قبض کر لی، تو اس گنہگار کو کہا میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ، اور اس شخص کو جو نیک تھا اس کو کہا کہ تم نے میری رحمت کو لمیٹیڈ کیا، تم نے کہا کہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، تم میرے معاملے کو خود سنبھالنے والے ہو، تم میرے معاملے کو لمیٹائز کرنے والے ہو، تم جہنم میں چلے جاؤ. تو کہا کہ دیکھیں کسی کو ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ تمہارا گناہ اتنا بڑا ہے اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. اس حوالے سے چوکن نہ رہنا چاہیے، بلکہ نیک طریقہ، صحیح طریقہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لوگوں کو برائیوں سے روکیں بھی، اور کمال درجے کی جو رحم دلی ہے اور شفقت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ رکھیں. لوگوں کو بھلائی کا حکم بھی دیں، برائیوں سے روکیں بھی، لیکن کمال درجے کی نرمی اور کمال درجے کی شفقت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.